حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر ساری عمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ رمضان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں مزید جانتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی اس ویڈیو سے، جس کا ٹائٹل ہے رمضان کی عظمت اور فضیلت۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پردیسی ریئیکشن۔ مائی نیم از سمیر اینڈ مائی نیم از علی احمد۔ سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ رمضان کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اچھا، نفل فرض کے اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، عرش اس کا پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، شیطان سارے قید ہو جاتے ہیں، ساری کائنات، سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، جنت کو روزانہ روزے والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور اللہ اسے کہتا ہے میرے بندے آ رہے ہیں تجھ میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے ایک اعلان ہوتا رہتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی بھی سائل جو بھی مانگے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ تجھے بشارت ہو، دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ اچھا، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہے۔ صحیح بات ہے۔ رمضان میں جو مر جائے اس کی بخشش ہو جاتی، اس کا حساب نہیں ہوتا، حساب نہیں ہوتا نا۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا بعد میں ہوتا ہے؟ اچھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح، اللہ تو رحیم و کریم ہے، ایک دفعہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، یہ تھوڑا ہونا آ جاؤ بھائی ضمانت کینسل ہو گئی ہے دوبارہ پا دے۔ یہ تو دنیا کے دستور، جب اس نے ایک دفعہ کہا چاؤ چھوڑ تو جاؤ۔ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ پہلی تیاری کیا ہے کہ آج تک ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں، کوئی زبان کی، کوئی آنکھوں کی، کوئی کانوں کی، کوئی معاملات کی، کوئی معاشرت کی، اس سب سے ہم آج پہلی رات ہے توبہ کر۔ آپ تو تھوڑے سے بیٹھے ہو، یہاں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، دو بڑی مصیبتیں ہیں، ایک غیبت، ایک حسد۔ بہت بڑی تو ہم جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں توبہ کر۔ اچھا، میرا خیال ہے کوئی بھی ان دونوں سے پاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، استغفار۔ اب تو معصوم، پاک، پاکیزہ امت کو سکھانے کے لیے۔ دوسری بات، دنیا کا ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں، کر سکتا اللہ ہے، توفیق دے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کوئی پابندی تو نہیں۔ نہیں۔ تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم، کافر، حقیر سمجھنے کا کوئی جواز ہے؟ نہیں، بالکل۔ آج وہ یہ کر رہا ہے، وہ رات کو توبہ کر لے، وہ کل توبہ کر لے، وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے، صحیح بات ہے۔ تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہو۔ اگر آپ مطلب اس تو کے بارے رمضان میں داخل ہونے کے لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو، صاف کر دو۔ اللہ نے میرے نبی سے کہا لست علیہم بمسیطر، میرے نبی آپ ان کے
اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، بس آپ اپنا پیغام پہنچائیں۔ تو آپ اس پیغام پہنچانے میں سامنے کون تھے؟ کافر، اور آپ دیکھ رہے تھے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو اللہ نے نظر دی تھی، پھر بھی آپ نے اس کی اتنی منتیں کی ہیں۔ ابو جہل، آپ نے کہا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے کہ موسیٰ کے فرعون نے مرتے ہوئے کہا توبہ کرتا ہوں، اور اس امت کے فرعون نے کہا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کسی سردار کی گردن۔ آپ نے اس کے گھر کے اتنے چکر لگائے جس کے بارے میں جانتے تھے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا اے محمد بس کرتے، ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے ہمیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب بس کر دے۔ اب دیکھتے نہیں جو مریض لا علاج ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جب لے جائے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیتے ہیں، گھر لے جائیں، کوئی علاج نہیں، اور میرے نبی دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، پھر بھی آپ اس کی محنت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ کسی لمحے توبہ کر، کاش ہم تھوڑا سیرت کو بھی پڑھتے۔ صحیح بات ہے۔ پھر مجھے خواجہ صاحب یاد آ جاتے ہیں، سکھری تروش منصوری نو ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کفایہ کافیہ وزن شعر کی وجہ سے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتاب۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو دوسرا کام سامعین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے، بالکل، تو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حضرت حمزہ کی قاتل وحش، اللہ نے ایمان دے دی۔ اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں، اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور المشاہین کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں، جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو، چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی۔ اچھا، ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، واشی بھی ہے، تو وہ 17 تھے، 3 عورتیں 14 مرد، اس میں سے 13 کو ہدایت نصیب ہوئی، 2 قتل ہوئے اور 2 کا پتہ ہی نہ چلا بھائی۔ عبداللہ بن ابی سرحہ یہ حضرت عثمان کے خالہ زاد، تو وہ ان کو سفارشی بنائے، اب وہ اندر سے تائب ہو چکے ہیں، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس سے بیعت لے لیں، کلمہ پڑھا لیں، تو آپ اس سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھا لیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اسے کلمہ پڑھا لیں۔ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیعت لے کر فرمایا الیس منکم رجل رشید یضرب عنقہ، تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا؟ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا، تو تم سمجھے کیوں نہ، اس کی گردن کیوں نہ اڑائے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ ہمیں اشارہ کر دیتے۔ اچھا، آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں
ادھر ہاتھ بڑھاؤ ادھر تمہیں اشارہ، یہ نبی کی شان سے پاک ہے۔ بالکل۔ میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر۔ اور موت کیسے آئی؟ کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے ہی گر کے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا، لیکن اگر موت کیسے؟ تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی 3 دفعہ رکے رہے، پھر آپ نے بیعت لی۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، سامعین، حاضرین، سب سے دل صاف کر دو، سب سے نیت کرتے ہو۔ میری جو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں اب اس عمر میں تم سے کیا فخر کروں گا۔ میرے سر کے درد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں سارا دن اس بدبخت سے لڑتا ہوں۔ کبھی ادھر سے کمی آتی ہے، یہ نہیں کہ کمی آئے گی نہیں، کبھی ادھر سے نفرت آتی، ادھر سے کمی آتی، اور میں جھاڑو لے کے اسے صاف کرتا رہتا ہوں۔ یا اللہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ سوتے ہوئے میں کہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، صاف کیا، صاف کیا۔ آپ کو پتہ جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ تیر انداز بھی آ جاتا ہے۔ تیر انداز۔ وَنَصَبْنَنِي غَرَضَ الرُّمَاةِ تُصِيبُنِي مَحْنٌ أَشَدُّ عَلَى السُّيُوفِ مَضَارِبًا، کہ مجھے ایسے تیر مارے زمانے نے کہ میرے جگر کے پار ہو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ متنبی۔ تو رمضان کا اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ یہی تھے کہ ایک تو توبہ کریں، سب سے پہلے توبہ کریں، توبہ ضروری ہے، توبہ ضروری ہے۔ رمضان سے پہلے، رمضان میں تو کریں ہی کریں، اور رمضان سے پہلے بھی توبہ کریں۔ اور سیکنڈ یہ تھا کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، جو توبہ سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، توبہ سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ اور جو 2 مین پوائنٹ تھے وہاں پہ کہ غیبت اور حسد، ان 2 چیزوں سے دور رہیں۔ اور آج کی دنیا میں یا آج کے ٹائم پہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ان 2 پوائنٹ سے جو ہے وہ خود کو اپنا دل صاف رکھ سکیں، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے، جتنا بھی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں اتنی ہمیں کرنی چاہیے۔ دوستو ویڈیو کے اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا، عاجزی میں کامیابی اور تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی اور جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ دوستو مذہب میں سے انسانیت اور خدمت کو نکال دیا جائے تو محض عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ رمضان کے اس موقع کو دوستو کسی بھی صورت ضائع نہ کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں پردیسی ریئیکشن۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔